اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جادو کی حقیقت اور اس کے علامات اور اس کے علاج کے حوالے سے ہے۔ گو کہ یہ بہت واسٹ اور بہت وسیع ٹاپک ہے جس کے اوپر کہ بہت سی ویڈیوز بہت سے پہلوؤں سے بنائی جا سکتی ہیں، اور لیکن بنیادی طور پر جو اس کی اصل ہے یا اس کی حقیقت ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اور چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں پر ہر دوسرا انسان انہی علامات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہ جو نیگیٹو پاورز ہیں یا جادو ہے یا کالے نیلے پیلے یا سفلیات عملیات وغیرہ کا دورہ ہے، ہر انسان اپنے مفاد کے لیے اس طریقہ کار کو شارٹ کٹ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ دوسرے کو نقصان کر کے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر لیتا ہے۔ اور یہ بہت عام ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری بیماریاں، تکلیفیں، اذیتیں، یہ سب کچھ مل جل کر جو ہے ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر دیا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے جو اس کی اصل ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ بھی ان مسائل کا شکار نہ ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹروں کے دھکے کھاتے پھریں اور عاملوں کے پاس اپنے آپ کی خراب کرتے پھریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے سمٹمز کو پہچانیں کہ مجھے کیا پرابلم ہے، اور پھر آپ اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ اس کا ٹریٹمنٹ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے لفظ جادو، اس کا عربک لفظ ہے سحر۔ لغت میں سحر اس شے کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی اور پوشیدہ ہو، اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ مِنَ الْبِیَانِ لِلسَّحَرَةِ لا سحرہ، کوئی بیان جادو اثر ہوتا ہے۔ اس روایت کو امام مالک، احمد، بخاری، ابو داؤد، ترمذی رحم اللہ اور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ سحرن پھیپھڑے کو بھی کہتے ہیں، یہی غذا کی راہ گزر ہے۔ پھیپھڑے کو عربی میں سحر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مخفی ہوتا ہے، لیکن اس کی رگیں تمام جسمانی اعضاء میں پھیلی ہوتی ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل نے عتبہ کے بارے میں کہا تھا کہ انتفخ سحرن، یعنی خوف سے اس کے پھیپھڑے پھول گئے۔ تو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہوں نے جادو کے زور سے لوگوں کی نظریں بند کر دیں۔ سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے جادو کے زور سے لوگوں کی نظریں بند کر دیں، یعنی انہوں نے اپنے اصل عمل کو ان سے چھپا لیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنے اور بچنے کی تاکید ہرگز نہ کرتے، اور جادو نظر برحق ہے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اور آپ اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جادو جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ہم اس کی حقانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا علامات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جادو وارد ہوا ہے آپ پر، یا کچھ سمٹمز ایسے ہیں جن کو کہ آپ چیک کریں کہ آپ میں کیا پرابلم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور معتزلہ کا بھی یہی قول ہے کہ جادو کوئی حقیقت نہیں، یہ خاص قسم کا مکتبہ فکر ہیں جو جادو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ محض نظر بندی اور نگاہوں کا فریب ہوتا ہے۔ نیز اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جادو سیکھنے اور اس کو بروئے کار لانے والے کا کیا حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحم اللہ کہتے ہیں کہ سحر کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جادو سیکھے گا ہم اس سے جادو کا طریقہ کار کی تفصیل طلب کریں گے، اگر اس نے تفصیل میں کوئی ایسی چیز پیش کی جس سے کفر لازم آتا ہے، مثلا اس نے بابل والوں کی طرح اپنا بھی یہ عقیدہ بتایا کہ وہ 7 ستاروں کی تاثیر کا قائل ہے اور ان کی پرستش اس کا معمول ہے، تو یہ شخص کھلا ہوا کافر ہے، اور اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ غرض جو کوئی 7 ستاروں اور ان کی پرستش کا قائل ہوگا کسی شک کے بغیر وہ کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو کافر شمار کرتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فرشتوں نے کہا یقیناً ہم آزمائش کے لیے ہیں، تم ان باتوں میں پڑھ کر کافر نہ ہو جانا۔
اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ حالانکہ سلیمان نے کفر کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان شیطانوں ہی نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور ان آیات کی روشنی میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر کی تکفیر یا اس کے کفر کی بابت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بنسبت دونوں ائمہ کا مسلک زیادہ رائج ہے، اور سحر اور شرک کو اس حدیث میں ایک ساتھ بیان کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سحر کتنا بڑا، یا جادو جو ہے وہ کسی پر کرنا یا کروانا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے، اور اس کا اثر بد کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت کہ جادو کے نتیجے میں جہاں کفر لازم آتا ہے، وہاں بندوں کو بھی، یعنی اس انسان کو جس پہ جادو کیا جاتا ہے، اس کو اذیت یا تکلیف لازمی آتی ہے، کیونکہ آخر جادوگر جو ہے سحر کے ذریعے غیروں کو دکھ پہنچاتا ہے، میاں بیوی میں تفریق ڈالتا ہے، دوستوں میں نفرت اور عداوت کا بیج بوتا ہے، اور جس پر جادو کرتا ہے خدا کا حکم ہو جائے تو اسے بیماری کے منہ میں دھکیلنے کی صورتیں بھی بہم پہنچاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے امام فخر الدین رازی رحم اللہ کے سے جادو کی مختلف قسمیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک جادو کلدانیوں کا ہے۔ کلدانی 7 ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ستارے نظام عالم میں دخیل ہیں اور خیر و شر ان کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی بعثت اس لیے اس عمل میں آئی تھی تاکہ آپ ان کے عقائد اور افکار و خیالات کو باطل ٹھہرائیں اور ان کی روش کی پرزور تردید فرمائیں۔ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں زمین کی روحوں کو یعنی جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس میدان کے کھلاڑی اور اس کا تجربہ رکھنے والے بتاتے ہیں کہ کچھ جھاڑ پھونک تو ٹونے ٹوٹکے دھونی دینے سے جنوں سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس جادو کو جھاڑ پھوڑ اور تسخیر کا عمل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور قسم جو ہے جادو کی وہ ہے نظر بندی اور فکر کی بندش اور شعبدہ بازی۔ اس بنیاد پر ہے کہ اس سے نظریں کبھی چوک جایا کرتی ہیں، کبھی کسی مخصوص چیز سے الجھ کر دوسری طرف سے غافل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ہوشیار اور ماہر شعبدہ باز جب کسی کرتب کا مظاہرہ کرتے ہیں تو تماش بینوں کی نگاہوں کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، کبھی اسی طرح ان کی نظر بندی کر دیتے ہیں اور لوگ دوسری چیز کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور شعبدہ باز دم کے دم میں پہلی چیز کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، اور جب دیکھنے والوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں تو انہیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے اور وہ دم بخود رہ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ شعبدہ باز اس وقت چپ رہے اور اس سے ایسی کوئی بات نہ کہے کہ جس سے توجہ ہٹ جائے، ذہن اس چیز سے ہٹ جائے اور دلی احساس اور فکر و فہم میں تبدیلی آ جائے، تو تماشائی شعبدہ بازوں کی ایک ایک چال اور ہتھ کنڈوں سے واقف ہو جائیں اور سارا بھرم کھل جائے۔ علامہ موصوف نے بھی یہ فرمایا کہ اگر نظر بندی کے لیے حالات زیادہ سازگار ہوں اور کسی خلل کا امکان نہ ہو تو نظر بندی کا عمل زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ مثلا شعبدہ باز کسی روشن یا تاریک جگہ میں ہو، اس صورت میں حقیقت حال سے ناواقفیت کا امکان زیادہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جیسا کہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آمنے سامنے جادوگروں کا مقابلہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو جادو کے زور سے لوگوں کی نظر بندی کر دی اور سب کو دہشت میں ڈال دیا اور بہت بڑا جادو کر دکھایا۔ اور دوسری دفعہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا دکھائی دیا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں در حقیقت دوڑ نہیں رہی تھیں، بلکہ جو کچھ نظر آتا تھا وہ محض نظر کا فریب تھا۔ سحر یا جادو کی ایک قسم حضرات کا عجیب عمل ہے، جس کے ذکر شیخ بیخانی نے اپنی کتاب اصلاح الممتحہ میں بھی کیا ہے۔ اس میں جتنے بھی خرافات اور غلط حرکتیں عمل میں آتی ہیں، ان کا حال لوگوں پر مخفی نہیں، جیسے مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط، ڈھول ڈھمکا اور جنوں کے حضرات اور جانوروں کی قربانیاں وغیرہ کرنا، یہ سارے اعمال کفر ہیں جن کی جو مرتکب ہوتے ہیں عامل حضرات ان معاملات میں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور جادو کی ایک قسم علم نجوم سے تعلق بھی رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں کا کچھ علم بھی سیکھا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، پھر جتنا زیادہ سیکھتا جائے گا اس کا جادو اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اس کی اسناد صحیح ہیں۔ مطلب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری
تکالیف جو ہیں وہ جسمانی طور پر ایفیکٹ کرتی ہیں. آپ پر جادو ہوتا ہے تو آپ کا جسمانی طور پر آپ میں کچھ تبدیلیاں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. تیز بخار کو پیدا ہو جانا، یا پھر اس طرح سے اس کے لیے آپ جسم پورے میں درد ہونا، یا آپ کے اوپر کوئی ایسی کیفیت آ رہی ہو جانا کہ آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا، آپ نماز قرآن کی طرف نہیں جاتے. آپ کا جو جس طرح جادو ہوتا ہے تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو عامل کرتا ہے اس کے لیے آپ تمام ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور آپ اس مقصد کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں. خود بخود آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، آپ کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے. اور تیز بخار کو دفع کرنے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے یا مضرات کے دفع کے لیے یعنی کوئی بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے گرہوں پر دم کرنا اور گنڈے وغیرہ باندھنا بھی جادو کی ہی ایک قسم ہے. کبھی نظر سے حفاظت کے لیے اس کو باندھا جاتا ہے، اور کبھی حسد کے بچنے کے لیے جادو کڑے یا دھاگے دھوگے باندھے جاتے ہیں. جادو ہی کی ایک قسم میں وہ چیزیں بھی ہیں جس کو بعض مکار، جعلی عامل اور یہ علم نجوم کے ماہر جو ہوتے ہیں یہ عوام کو لکھ کر کچھ ایسے تعویذات وغیرہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جس میں وہ ان سے اپنے روزگار کماتے ہیں، ان سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اور یہ بھولے بھالے ملا اور جو بھولے بھالی عوام ہے، ملا عامل، یہ لوگ عوام سے طلسم اور تعویذات کے ذریعے مختلف قسم کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور جس میں کہ بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی مسائل ہیں. عوام صرف اپنے مسائل سے پریشان ہو کر وہ کسی نہ کسی عامل کے پاس، ملا بابے کے پاس چلی جاتی ہے، اور اپنی ہر مشکل کا حل وہ انہی عاملوں کے پاس تلاش کرتے ہیں. اور یہ کھلے عام جو ہے ایک طرح کا طلسم، تعویذات، دھاگے، گنڈھے اور جس قسم کے بھی عملیات وغیرہ ہیں، ان کا حقیقتاً قرآن سے، سنت سے، اسلام سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. اور اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے، علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی ٹھیک اور درست راہ میں رہنمائی کریں کہ یہ سب شیطانی ہٹ کنڈے ہیں اور اللہ رب العزت کی جو عقیدہ توحید ہے آپ کا، اس کے خلاف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں شور ہو جائیں کہ آپ کے گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آپ کے سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ کے معاملات خراب ہونے لگ پڑتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہوں، چاہے وہ آپ کی جسمانی صحت ہو، چاہے وہ آپ کا بہت سارے معاملات ہیں، مطلب زندگی کے بے شمار ایسے معاملات ہیں. اگر کسی بھی حوالے سے پہلے معاملات آپ کے ٹھیک چل رہے تھے، یکدم آپ کے معاملات خراب ہونے شروع ہوئے ہیں، پہلی چیز جو سب سے پہلے کرنے کی یہ ہے کہ اپنے رب سے رجوع کریں فوری طور پہ، اور 2 نفل حاجت کے پڑھ کے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا کہ آخر یہ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا، آپ کے معاملات کو نہیں جانتا. ہو سکتا ہے آپ کی کسی غلطی، کسی لغزش، کسی کوتاہی کی وجہ سے آپ پر یہ مصیبت آئی ہو، مشکل آئی ہو، یا آپ کے حالات ایسے بگڑے ہوں. پہلی چیز سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی شرعی انتہائی اہم حکم کی حکم عدولی تو نہیں کر رہے. ہم اپنے احتساب نہیں کرتے اور ہم پہلے ہی جو ہے دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے اعمال کو سب سے پہلے جج کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ذات کے بارے میں ججمنٹ کریں کہ کیا مجھ سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، میں نے کوئی بڑا گناہ تو نہیں کر رہی، یا پھر میں کوئی بڑا ایسا میرے سے کوئی انتہائی اہم شرعی حکم سے میں اس کی حکم عدولی تو نہیں کر رہی، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے اوپر آزمائش آئی ہے. اور دوسری بات کہ پھر بھی اگر آپ اس سے اللہ سے رجوع کریں اور اپنے جو احکامات الہیہ ہیں ان کو پابند ہوں، اور اللہ کی توحید پر، اللہ کو واحد جانتے ہوئے کہ وہی مالک و خالق ہے، وہی کل مختار ہے، زندگی، موت، اولاد، رزق، نکاح، ہر شے اس کے اختیار میں ہے. تو جو کوئی شخص اگر اس کو یہ علم کے ذریعے آپ کی چیزوں کو رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یا آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر اس نے کچھ عمل کیا ہے، تو اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، وہ آپ کے اوپر ان چیزوں کے لیے ڈھال بن جائے گا. یہ اللہ کا کلام، وہ کون سا کلام ہے؟ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ سردار الانبیاء ہیں، آپ پر بھی جادو ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ آپ بحیثیت بشر انسانوں میں کس طرح سے جو جو مسائل بھی آنے تھے یا آ چکے تھے قیامت تک، ان کے نشاندہی کی گئی تھی کہ اس سے پہلے، آپ کے دور سے پہلے، یعنی کہ آپ کی بعثت سے پہلے، یہ جادو کے اثرات، یہ جادو کے معاملات حضرت سلیمان سے آپ کی دیکھیں، ان کا واقعات دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھیں، اس میں
ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی بہت لمبی تفصیلات ہیں کہ جادو، جنات، اثرات، یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جب یہ قوتوں کو، ان طاقتوں کو جب کوئی عامل اپنی تسخیر کے عمل سے ان کو اپنا تابع کر لیتا ہے تو وہ جیسے چاہتا ہے لوگوں کو اس کو اپنے طور پہ ہینڈل کرتا ہے۔ پہلی چیز کہ اگر وہ لوگوں کو یا مخلوق خدا کو نقصان پہنچاتا ہے یا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ کے ساتھ وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے اور وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس کا ایمان تو چلا ہی جاتا ہے عامل کا، لیکن جب وہ لوگ جو عوام ان کو اپنا انداتا، اپنا خدا اور اپنا کرتا دھرتا سمجھ کر ان کے پاس جاتے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے، تو وہ اپنی سب سے بڑا نقصان اپنا وہ خود ہی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے اعلیٰ ترین ڈگریاں لی ہوئی لوگوں نے، لیکن وہ بھی اس طرح کے عامل جاہلوں، پیروں، بابوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور صرف جی ان سے کہ وہ فلانے کے پاس وہ یہ کر دیتا ہے، فلانا یہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جی یہ کام آپ کا کروا سکتا ہے، اور ایسے لوگ وہاں جاتے ہیں اور خود شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کیونکہ کالا علم، سفلی علم، جتنے بھی برے علم ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ ٹونے ٹوٹکے، عملیات، تنتر منتر، جو کچھ کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، دھاگے گنڈے کرتے ہیں، ان سب کا منشا جو ہے وہ اپنی دنیاوی منفعت کے لیے کسی ایسی پاور کو اپنے قابو میں لانا ہے کہ لوگوں کو اس میں حیران کر کے، لوگوں کے اوپر شعبدہ بازی کر کے ان سے اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے، اور اسی کے لیے وہ یہ سب ان کی دکانداری چلتی ہے۔ ایک یہی چیز نہیں کہ وہ دنیاوی مفادات کو حاصل کرتے ہیں، آج کے دور میں اتنی زیادہ یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کہت الرجال کا دور ہے، اور ہم آخری دور کی آخری جو ہیں وہ جتنی بھی برائیاں ہیں پیک پر ہیں اس وقت، ابلیس کی کارگزاریاں اور شیطانی ہتھ کنڈے جن کو کہ وہ استعمال کر رہا ہے، کروا رہا ہے، اور ہم سب اس کے آگے جو بھی لوگ اس کے آگے جا کر ہاتھ بندھے غلام بن جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے جگہوں پر جانا جہاں پر کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں جا کر آج کل موسٹلی تقریباً عورتیں جو جاتی ہیں، بچیاں جاتی ہیں، بچیاں اپنی عزتیں گنواتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ایسے جاہلانہ کام ہوتے ہیں کہ آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سب دیکھ کے کہ یہ کیسے کلمہ گو مسلمان ہیں کہ جن کے یہ حالت ہے، جن کے ایمان کی، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیر آپ کو کوئی اولاد دے سکتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے عورت کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی جی ہمارا رزق روزی کا راستہ کھول سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہاں سے قرض لے کر اپنے آپ کو بیچ کر بھی اس کی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اس ویڈیو بنانے کی مقصد صرف اتنا ہے کہ عوام ہوش کے ناخن لیں، اپنے ایمان کو بچائیں اور اللہ سے جڑیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ سے جڑنے کے جو احکامات ہیں، سب سے پہلی چیز ہے آپ کا فرائض عبادات۔ فرائض عبادات کو اگر آپ کرتے ہیں پورا تو ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر یہ جادو ٹونے اثر نہیں کرتے، آپ کے اوپر اس طرح سے ان کی پاور اثر نہیں کر پاتی جیسے کہ دوسروں پہ کرتی ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے ان شرعی احکامات کا جو اللہ نے دیے ہیں، تو ان پر جادو ٹونے اثر نہیں کر پاتے۔ ان کو اللہ کی طاقت، ان کے اللہ کی شیلڈ کافی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی شیلڈ جو ہے ان تک وہ نیگیٹو پاورز کو ان تک نہیں پہنچنے دیتی، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ لوگ کرتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، وہ کیسے ہو گیا تھا؟ ان کے موئے مبارک لے کر اور ان کے اوپر یہ گرہیں باندھ کر ان کو رکھ دیا گیا تھا۔ تو یہ اس لیے ہوا تھا کہ ہمیں کوئی پہلو ایسا جو کہ ہمارے ساتھ ہونا تھا، ان کی امت کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا، تا قیامت تک انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا، وہ سب کچھ اس بشر کامل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپلائی کر کے بتایا کہ اس کا پھر علاج کیا کرنا ہے۔ تو جب آپ نے علاج بتا دیا، قرآن میں نے جب آپ کو علاج بتا دیا کہ اس کا علاج یہ ہے، تو ہم اس علاج کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہمیں کوئی قرآن کی بات بتائے تو ہم اس کی بات نہیں سنتے، اور کوئی ہمیں اگر کوئی سیدھا سادہ ہمیں کوئی تعویذ لکھ کے گلے میں لٹکا دے، قرآن کی آیتوں کو لکھ کے ان کی بے حرمتی کر کے ہمیں لٹکا دے، گھروں میں لٹکا دے، عجیب و غریب کام کرواتے ہیں، جس میں کہ اللہ کے دین کی اور قرآن پاک کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حد تک اس کی نفی ہوتی ہے۔ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں جنہیں ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہم اپنے
آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ جب ایک عامل ہی غلط کام کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں تو معاشرے میں ہمارا ایک کردار جو ہے وہ ایک نیگیٹو صورت میں سامنے آتا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو سیدھا سا طریقہ، سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے احکام الہیہ کے جو فرض ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا میں ان کی پابندی کرتا ہوں، کیا میرے سے یہ آزمائش آئی ہے یا میری اوپر واقعی یہ کوئی سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، یا کوئی میرے اوپر کسی نیگیٹو پاور نے اٹیک کیا ہے جو نظر نہیں آتا، مخفی ہے، لیکن اس کی مجھ پہ سمٹمز آنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جسمانی بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بنتے ہوئے کام بھی بگڑ سکتے ہیں، آپ کی رزق میں بندش آ سکتی ہے، آپ کے رشتے میں بندش آ سکتی ہے، آپ کے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں رزق میں بندش آنے کے بعد آپ کی صحت سب سے زیادہ ڈاؤن چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسمانی طور پہ آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کو اس کو رزسٹ نہیں کر پاتی۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ قرآن سے جڑیں، اور اس کی جو یہ آخری آیات ہیں سورہ معوذۃ، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جب ان کو جادو ہوا تھا تو کیا گیا تھا، یہ قرآن کا بتایا ہوا حکم ہے، یہ قرآن کا لایا ہوا دین، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے کہ جس سے آپ کے اندر کا سحر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں ایک مثال دینے کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس صورتحال میں، کہ اگر آپ پر جادو کوئی آپ کو لگتا ہے تو آپ ان دونوں صورتوں کی جو ہے وہ کثرت کریں، آپ اس کا ہر وقت کا ورد کریں، تو دیکھیں کہ آپ پر کسی نیگیٹو پاور کی کوئی جرت اور مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے اس میں کر سکے۔ تو اذکار سے دوری، وہ اذکار جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یعنی کہ رات کو سونے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، چلنے کے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کہ پیارے نبی کی پیاری دعائیں، تو ہم ان سے دور ہیں، اسی لیے ہمارے پہ یہ چیزوں کے اٹیک زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، اپنی ان کی محبت سے، ان کے ذکر سے جڑ جاتے ہیں، درود پاک سے جڑ جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر تمام نیگیٹو پاورز کے اثرات ایفیکٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ جب بھی آپ کو اپنے اندر کوئی فیلنگ محسوس ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو بجائے کسی عاملوں کے پاس جانے کے آپ خود اپنے اندر کے احساس کو دیکھیں، اپنے اندر کی جو ججمنٹ ہے اس کو چیک کریں کہ کیا میں نے پہلی چیز کہ کسی شرعی احکامات کی حکم عدولی تو نہیں کی۔ مثلا کوئی انسان اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا، تو وہ سیدھا بھاگتا ہے کسی عامل کے پاس، لیکن اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ اپنے بوڑھے ماں باپ جو گھر میں موجود ہیں ان کی عیادت، ان کی خدمت میں کوئی کمی بیشی تو نہیں کر رہا، کہیں ان کا دل آزاری تو نہیں کر رہا، جو وہ کہتے کچھ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی بہت، میں ان کی صحیح طرح سے خدمت نہیں کر پا رہا، یا ان کی میں حکم عدولی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو پھر جو نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کا رزلٹ، اللہ کا لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ٹائم جو ہے وہ ججمنٹ اللہ تعالیٰ کی فائنلی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے آپ کو جج کریں کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ کبھی اپنے بارے میں اتنی غلط assumptions نہ کریں کہ جی میرے جیسا ٹھیک اور صحیح بندہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں، جو کہ شیطان سب سے پہلے پھونک دیتا ہے کہ بھی تیرے جیسا اعلیٰ تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی ساری دنیا جو ہے سب بیوقوف ہے، جاہل ہے اور تیرے سے کم تر ہے۔ لیکن اپنی ججمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی رکھیں، اور دوسرے انسان کی جو ہے وہ خوبیاں اور خاصیتیں یا اس کا جو مقام ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ ہے تو اپنا اہتمام کریں ان تمام چیزوں کا جو شرعی طور پہ احکامات ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑیں، قرآن پاک کے ساتھ، اس کی تلاوت کے ساتھ جڑیں، آیت الکرسی ہوگی، چاروں کل ہو گیا، ان سب کا ذکر آپ کو یہ تمام بیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رکھے گا، اور یہی چیز آپ کو، اللہ کا کلام ہی آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا سکتا ہے، ہر قسم کی برائی سے، اور جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، 11 آیات ہیں ان دونوں سورہ مبارکہ کی، ٹھیک ہے، معوذتین جن کو کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور والناس تک۔ یہ والناس جو ہیں، جو آخری صورتیں ہیں، 2 آخری صورتیں، وہ ہے شیاطین سے پروٹیکشن کا وہ تالا جو کہ آپ اپنی ذات پر لگا سکتے ہیں، اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، تمام جادو، جنات، اثرات، عملیات وغیرہ کے چنگل سے بچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کچھ باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی، اور مزید بھی انشاءاللہ اس ٹاپک پر بات جاری رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔